آج پورے ہندوستان میں اگر کسی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کسی کو اگر مارا اور پیٹا جاتا ہے، اگر کسی کی لاش برآمد ہوتی ہے، اگر کوئی ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہے، تو صرف اور صرف کوئی مسلم ہوتا ہے، مسلم افراد ہوتے ہیں، مسلم دوشیزائیں ہوتی ہیں، یا مسلم کوئی یوبک اور نوجوان ہوتا ہے، اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ابھی حالیہ الطاف نامی ایک بچے پہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا۔ پہلے تو اسے جیل کی سلاخوں میں قید کیا گیا اور حراست میں رکھا گیا، اور اس کے بعد اس کا قتل کیا گیا، اسے مارا اور پیٹا گیا۔ جب مارنے اور پیٹنے سے اس کا پیٹ نہیں بھرا، اس کا دل نہیں بھرا، اس کا من نہیں بھرا، تو ایسے ظالموں نے، جو ظالم جے شری رام کے نام پہ تیار کیے گئے ہیں، جو ظالم مسلمانوں کے خلاف تیار کیے گئے ہیں، جو ظالم کلمہ گو کے خلاف تیار کیے ہیں، ان ظالموں نے الطاف کا مار مار کے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ وہ الطاف جو ابھی معصوم تھا، جس کا کوئی گناہ نہیں، جس کا کوئی جرم نہیں تھا، اگر جرم تھا تو صرف یہ تھا کہ وہ مسلمان تھا، ایک کلمہ گو تھا، مومن تھا، ایک اللہ کو ماننے والا تھا، ایک لارڈ، ایک گاڈ اور ایک ایشور کو ماننے والا تھا، اس لیے اسے بے رحمی سے مارا گیا اور اس پہ ظلم و ستم کے تمام پہاڑ توڑ دیے گئے، جیل کے سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا، اس سے من نہیں بھرا، اس سے دل نہیں بھرا، تو اسے ختم کر دیا گیا۔ اور جھوٹی خبر یہ پھیلائی گئی، افواہ یہ پھیلائی گئی کہ اس الطاف نے جیل میں، قید خانے میں پھانسی لگا لی اور خودکشی کر لی۔ وہ اپنے جرائم کو چھپانا چاہتے ہیں، وہ اپنے کرائم پہ پردہ ڈال دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے ظلم و ستم کو ایک پردے کے پیچھے لانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الطاف کو مارا گیا، حقیقت یہ ہے کہ الطاف پہ ظلم و زیادتی کی گئی، حقیقت یہ ہے کہ وہ الطاف جو ہر طرف سے خوشحال تھا، جس کی زندگی خوشحال تھی، جو ٹینشن کی زندگی نہیں گزار رہا تھا، ابھی اس کی شادی تک نہیں ہوئی تھی، وہ بالکل نوجوان تھا، بالغ تھا، اڈلٹ تھا، ابھی اس پہ کوئی ٹینشن نہیں، ابھی اسے کوئی سوچ و فکر کی ضرورت نہیں تھی، وہ کیسے خودکشی کر سکتا ہے، وہ سوسائڈ کیسے کر سکتا ہے؟ ظالموں کو ظلم کا مزہ چکھایا جائے گا، ظالم جس قدر ظلم کریں، ظالم ظلم میں جس قدر بے انتہائی پہ اتر جائیں، ایک دن اس کا قلقمہ ہوگا، ایک دن اس کی بے کنی ہوگی، ایک دن اس کا صفایا کیا جائے گا، اور ظالموں کو اپنے ظلم کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر آج ایمان کی جنگ ہے، جس کا کوئی دھرم سے تعلق نہیں، جس کا کوئی دھرم سے ریلیشن شپ نہیں، رشتہ داری نہیں، وہ غیر مسلم بھی نہیں ہے، وہ عیسائی اور یہودیت کے ماننے والے بھی نہیں ہیں، وہ مسلم کے ماننے والے بھی نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ظلم نے جنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دہشت گردی نے پیدا کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم و ستم میں بالکل ہٹ دھرم ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آج ایک الطاف کا قتل ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارا الطاف قتل ہوگا، بلکہ آپ کے رام و شیام کو بھی قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ ظالموں کا دھرم نہیں ہوتا، ظالموں کا مذہب نہیں ہوتا، ظالموں کا کوئی ایک اچھا راستہ نہیں ہوتا، وہ جسے چاہتا اسے ٹارگٹ کرتا، وہ جسے چاہتا اسے قتل کرتا، وہ جسے چاہتا اسے مارتا ہے۔ اس لیے آپ الطاف کے خلاف مت ہوئیے، الطاف کا ساتھ دیجئے اور ایسے لوگوں کی حفاظت میں اتر آئیے، اور اگر آپ نے الطاف کے حق میں بات نہیں کی اور گنڈوں کا ساتھ دیا، مجرموں کا ساتھ دیا، اوباشوں کا ساتھ دیا، کرمنلوں کا ساتھ دیا، تو یاد رکھیے باری آپ کی بھی آئے گی، اس لیے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے۔ یہاں پہ صرف میرا ہی مکان تھوڑی ہے، یہاں صرف اس ہندوستان میں بسنے والے افراد صرف ہم نہیں ہیں، یہاں صرف مسلمان نہیں بستے، بلکہ یہ بے شمار مذاہب و ادیان کا گہوارہ اور سنگم ہے، اس لیے آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو کل آپ کی بھی باری آئے گی، اس لیے ان کے خلاف اٹھیے اور کسی کارروائی کا مطالبہ کیجئے،
اور ایسے ظالم و جابر کو کفر و کردار تک پہنچانے کی پوری کوشش کیجیے، ورنہ صرف ہم نہیں چلیں گے، ہمارا ملک بھی تباہ و برباد ہوگا اور ساری دنیا کا، سارے ہندوستان کا امن خطرے میں پڑ جائے گا، سکون اکارت ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے لوگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ دہشت گردوں کو پکڑیے اور دہشت گردوں کے خلاف ہو جائیے، انہیں کہیے کہ تمہارے ظلم و ستم کا تم سے حساب لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تم سے نپٹے گا اور ہندوستان کی پورے عوام تم سے نپٹے گی، ہندوستان کے پورے افراد تم سے نپٹیں گے، اس لیے کہ تم جنگی ہو سکتے ہو، تم دہشت گرد ہو سکتے ہو، پورا ہندوستان دہشت گرد نہیں ہے، ابھی وہ اخوت و بھائی چارہ زندہ ہے جس کے بنیاد پہ ہندوستان چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی بھائی چارہ پہ